الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك اولو الالباب۔ ہم نے جو کل پڑھا تھا اس میں جو چیز اہم تھی میں نے کل بھی توجہ دلائی تھی، آج بھی کچھ لوگ پیش ہوتے ہیں نیکی میں بھی برائی میں بھی، اور کچھ لوگ پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ تو پیش لوگ وہ اور پیچھے لگنے والے، ان کا قیامت کے دن ایک ہی انجام ہوگا۔ اب جو پیش ہیں، امام ہیں نیکی کے، ان کے پیچھے لگنے والے جنتی ہیں، اگرچہ درجات کا فرق ہوگا، اور جو کفر کے گمراہیوں کے امام ہیں اور بدعات کے، اور جو ان کے پیچھے لگنے والے ہیں، وہ اللہ کے عذاب میں ہوں گے قیامت کے دن، اگرچہ ان کے لیول کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کسی کے پیچھے بھی چلنا ہے، چاہے وہ ہمارے بڑے ماں باپ ہوں، چاہے ہمارے بڑے بزرگ ہوں، ہمیں آنکھیں کھول کر اللہ وجہ البصیرت ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم یہ نہیں قیامت کے دن کہہ سکتے کہ چونکہ اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ اہل علم سے پوچھو، ہم نے پوچھ لیا، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات بتائی جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق کوئی اور بات پتہ لگ جاتی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک آپ کو ان کے خلاف پتہ نہیں لگتا آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے خلاف پتہ لگ جاتا ہے کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دلیل کی پیروی کریں، تحقیق کریں اس کی۔ چلیں بہرحال شروع کرتے ہیں۔ کل کا بڑا اہم سبق ہے یہ جو ہم نے سیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اس دن وہ انہیں ندا لگائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ انہیں کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا تم نے جواب دیا رسولوں کو۔ اس دن اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 62 میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یہاں آیت نمبر 65 میں بھی ہم نے پڑھا اس دن وہ ندا لگائے گا انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو آواز لگائیں گے، لوگوں کو پکاریں گے۔ تو اللہ کا پکارنا برحق ہے، اللہ کا لوگوں سے بات چیت کرنا برحق ہے، اور یہ اللہ کا لوگوں کو پکارنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یہ مخلوق کی ندا اور مخلوق کے بولنے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی صفت بھی مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہوتی۔ تو جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ کلام فرماتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے اللہ ندا لگائیں گے، آواز لگائیں گے۔ اس ندا کی باقاعدہ آواز بھی ہوگی، اس کی آواز بھی ہوگی، لوگ سنیں گے بھی اس کو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن پکاریں گے، اور اللہ کی پکار کو دور والے بھی ایسے سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے۔ تو وہ اللہ کی پکار ایسی ہوگی جس کو سنا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی پکار، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کو سنا نہیں جا سکتا، مخلوق کے کلام کو سنا جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ایک جو ہم سے بات کرنا چاہیں گے لوگوں سے، تو اللہ اس کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے، لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی آواز نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں ندا سے یہ مراد ہے۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ تعویل ہے۔ تو ندا کا معنی ہے اللہ آواز لگائیں گے،
جی تو ہم پڑھ رہے تھے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن وہ یعنی اللہ تعالیٰ ندا لگائے گا ہم انہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ فَيَقُولُ تو اللہ کہے گا ماذا کیا عجب تم نے جواب دیا المرسلین رسولوں کو، عجب یہ اب پھر مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے بھی انہی کی بات ہو رہی تھی، پہلے بھی اللہ نے انہی کا ذکر کیا تھا کہ اللہ انہیں ندا لگائیں گے اور اللہ ان سے پوچھیں گے کہاں ہے میرے شریک۔ اب یہاں ہے اللہ انہیں ندا لگائیں گے اور اللہ ان سے پوچھیں گے، یعنی کفار سے مشرکین سے اللہ پوچھیں گے کیا تم نے جواب دیا رسولوں کو، عجب یہ کون سا فعل ہے، کون سا باب ہے، کون سا صیغہ ہے؟ باب فعال ہے، تو کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، فعل فعل ماضی، فعل ماضی۔ اصل میں یہ کیا تھا عجب اس کا وزن کریں تو کیا وزن بنے گا؟ اجبت، جی اجوب اگر اس کا کوئی وزن بنا لے عجب فعل تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ کوئی اس کا وزن فعل بنائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا روٹ حمزہ جیم با ہے، حالانکہ اس کا روٹ یہ نہیں ہے، حمزہ جیم با نہیں ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم واو با، جواب۔ اس سے باب افعال ہے، تو یہ حمزہ باب افعال کیا ہے؟ اصل لفظ تھا اجوب تو اجوب سے اصل میں اجوبہ سے اجابہ، پہلا صیغہ فعل ماضی کا، تو یہ یقالو والا قاعدہ لگتا ہے، نقل حرکت ہوئی، پھر حرف علت کو الف سے بدل دیا کیونکہ مخالف حرکت تھی، اجابہ، اور جب یہ عجب چھٹا صیغہ عجب نا، اس میں وہ الف گر گیا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو یہ عجب بن گیا ہے۔ اس دن اللہ انہیں ندا لگائیں گے اور اللہ انہیں کہیں گے کیا تم نے جواب دیا المرسلین کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنے والے یا جنہیں بھیجا گیا، یہ کیا ہے گرامر کی روح سے؟ مفعلین، یہ کیا ہے گرامر کی روح سے؟ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے؟ مفعول ہے، بھیجے گئے، یہ اسم مفعول ہے، جس کو بھیجا گیا، یعنی رسول، بھیجنے والا اللہ ہے، جن کو بھیجا گیا وہ رسول ہے، تو اللہ انہیں ندا لگائیں گے اور اللہ ان سے کہیں گے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فعمیت علیہم الانباء، تو اندھی ہو جائیں گی ان سے خبریں، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون، پس وہ نہیں ایک دوسرے سے سوال بھی کر سکیں گے۔ پچھلا سوال جو اللہ نے کیا تھا وہ کس بارے میں تھا، اور یہ جو اللہ سوال کریں گے یہ کس بارے میں ہوگا؟ پچھلا سوال توحید کے بارے میں ہے، شرک کے بارے میں، توحید شرک کے بارے میں، اور یہ سوال ہے رسالت کے بارے میں، بنیادی ترین سوال۔ قبر میں بھی اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، نبی کے بارے میں سوال ہوگا، دین کے بارے میں سوال ہوگا، قیامت کے دن بھی یہی سوال سب سے پہلے ہوں گے۔ سب سے پہلے توحید شرک کا، کہ تم نے توحید پر صرف اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی، لوگوں کو شریک کیوں کیا، تم اللہ کے علاوہ جن شریکوں کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں، اور دوسرا جواب تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسولوں کو مانا نہیں مانا، رسولوں پر ایمان لائے کہ نہیں لائے، رسولوں کی دعوت پر ایمان لائے کہ نہیں لائے، ان کی باتیں مانی کہ نہیں مانی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکار لگائیں گے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ندا لگائیں گے۔ تو پہلی ندا اور پہلا سوال کس بارے میں ہے، اور دوسری ندا اور دوسرا سوال کس بارے میں ہے؟ پہلا سوال توحید کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اور دوسرا سوال رسالت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو اللہ کا حق اور پھر نبی کا حق،
اور ان کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہونا ہے، اور پھر اللہ کے حکم کی اطاعت یا نافرمانی اور نبی کے حکم کی اطاعت یا نافرمانی، یہ سب سے بڑے اعمال ہیں، اچھے یا برے۔ کوئی اللہ کی بات مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے تو وہ پار لگ گیا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، کہ میرا ہر امتی جنتی ہے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ومن یأبى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ جو میری پیروی کرے گا اس نے میری میری پیروی کی، اس نے میری بات نہیں مانی۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں گیا، ہر میرا امتی میری بات ماننے والا جنتی ہے، مگر جس نے بات ماننے سے انکار کیا تو وہ پھر اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو یہ ہے اللہ کا حق اور نبی کا حق، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ رسول کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بات ہلکی نہیں ہوتی، قرآن حدیث کی کوئی بات ہلکی نہیں ہوتی، لائٹ نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی ہر بات بہت اہم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انہی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جب اللہ نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے توحید کے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں، تو سب برات کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے پر ڈالیں گے، لیکن کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، جیسے ہم نے کل پڑھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کے حق کے بارے میں سوال کریں گے، رسولوں کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا کہ نہیں کہا؟ تو اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فعمیت علیہم الانباء، پس اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، فہم لا یتساءلون، تو وہ تو لا یتساءلون، تو وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ اتنا ڈر اور اتنی ہیبت اور اتنا خوف ہوگا اس وقت کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ کیا جواب دیں، کیا جواب دیں، کیا جواب دیں۔ ایک دوسرے سے پوچھنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہ میں چلو دوسرے سے پوچھ کر کوئی جواب دے دوں، کوئی غلط جواب بھی دے دوں کسی سے پوچھ کر، کسی سے پوچھنے کا موقع نہیں ہوگا، کسی سے سوال کرنے کی جرت نہیں ہوگی، انتہائی خوف ہیبت کا مقام ہوگا۔ تو اللہ رسول کی بات چھوڑ دینا، اس کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا کہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دردناک عذاب تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ہی تکلیف دہ المناک عذاب، فتنے کو ممکن ہے ہم اتنا اہمیت نہ دیں، فتنہ کہ جی جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اسے ڈر جانا چاہیے کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے فتنہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے، والفتنة اشد من القتل۔ تو فتنے میں جو بندہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور فتنہ بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ اگر فتنہ آ جائے تو اے اللہ فتنے سے پہلے مجھے فوت کر دینا، کہیں میں زندہ ہوں اور میں زندہ ہو کر اس فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ نہ گما بیٹھوں۔ تو
رسول کی حکم کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے مالی وراثت کے جھگڑوں میں، اپنے کاروباری جھگڑوں میں، اپنے خاندانی جھگڑوں میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں، شریکوں کے جھگڑوں میں ہم اللہ رسول کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس وقت جب ہم ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک بندہ دوسرے پر چیخ رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اللہ معاف کرے، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ کرام شدید غصے میں ہوتے، آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو کوئی کسی سے کہہ جاتا اللہ سے ڈر جاؤ، تو وہ ایسے خاموش ہو جاتے جیسے بجلی بند ہو جائے، اور جیسے اندر سے جو ہے وہ پیچھے سے سوئچ لگا ہوا تھا ہمارے ہاں آج، تو وہ سوئچ ختم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، لائٹ چلی گئی ہے، وہ ایسے ڈھہ جاتے اللہ کا نام سن کر۔ اللہ سے حضرت عمر جیسا شخص کے بارے میں آتا ہے، غصے میں ہوتے، کوئی کہتا کہ اللہ سے ڈر جائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ مزید غصے میں آئے، آج ہمیں کوئی کہے ہم غصے میں ہوں، کوئی ہمیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تو ہم تو مزید غصے سے پاگل ہو کر ہم کہیں اسے مار ہی نہ بیٹھے کہ تم مجھے اس وقت اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہے ہو، تم بڑے نیک ہو، تم فلاں تم فلاں تم فلاں۔ تو بہرحال اللہ رسول کا بہت بڑا حق ہے، اور اللہ رسول کے نافرمانے کی بہت بڑی سزا ہے اگر ایک بندہ اس کو لائٹ لے تو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں۔ یہاں لفظ فعامیت ہے، تو اس کا معنی میں کر رہا ہوں پس اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، تو اندھی ہو جائیں گی خبریں، یہ معنی کیوں؟ یہ معنی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ تو فعل ماضی ہے۔ جی فعل ماضی ہے، تو اس کا معنی ہم مستقبل کیا کر رہے ہیں؟ فعمیت علیہم الانباء، اندھی ہو گئی نہیں ہم معنی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اندھی ہو جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر ہے نا، وہ گویا کہ اللہ کے لیے وہ کام ایسی ہے جیسے ہو گئے۔ ہاں یعنی اگر مستقبل کے لیے ماضی کے، جی جی بتائیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، مستقبل کی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی کی بات ایسے ہے جیسے ہو چکی۔ تو اللہ کے لیے تو جیسے راشد صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے ہو چکا، لیکن جب وہ ہمارے سامنے اللہ اس کو ماضی کے صیغے سے بیان کر رہے ہیں تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی یہی سمجھو کہ یہ اتنا یقینی ہے جیسے ہو چکا۔ تو اندھی ہو گئی ان کے لیے خبریں جیسے یہ واقعہ ہو کر گزر چکا، حالانکہ ابھی اس نے آنا ہے قیامت کے دن، ابھی اس نے ہونا ہے، یہ اتنا یقینی ہے جیسے ہو چکا، ہو کر گزر چکا۔ جب یہ واقعہ ہو جائے گا میدان محشر میں، حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنتوں میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو تب یہ واقعہ ہو چکا ہوگا۔ جتنا یقینی تب ہوگا اتنا یقینی یہ آج بھی ہے، اگرچہ ابھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی خبر ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہے؟ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اچھا جی، یہاں فرمایا کہ خبریں ان کے لیے اندھی ہو جائیں گی، باتیں ان کے لیے اندھی ہو جائیں گی، خبریں۔ یہاں خبروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان سے سوال کریں گے تو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اب انداز یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جی ان کو بات نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ چپ ہو جائیں گے،
بات نہیں بند پڑے گی. یہ خبریں اندھی ہونے سے کیا مراد ہے؟ الانباء، نبا کی جمع ہے انباء، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، بات کو یا خبر کو. خبریں اندھی ہو جائیں گی، کیا مطلب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی استاد، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہمیں آیتیں اور حدیثیں بھی جو ہے نا وہ سناتے ہیں کہ یہ چیز مثال کے طور پر شرک ہے، اور واضح دلیل ہوتی ہے قرآن و سنت سے اس کے، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کی آنکھیں اور دل دونوں بند ہوئے ہیں، جی اور وہی خبر کسی اور پر اثر کر رہی ہے، لیکن اس شخص کو جس کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ کھلا اور واضح وہ سمجھ نہیں آ رہے. تو بس یہی ذہن میں آتا ہے کہ دل اور آنکھیں دونوں اندھی ہو چکی ہیں، تو شاید اس طرف اشارہ ہو. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں خبروں سے مراد قرآن و حدیث کے دلائل ہیں؟ یعنی جب دنیا میں کفار کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے تھے تو نہیں، یہ تو قرآن و حدیث کے دلائل کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو قیامت کے دن ان کا آگے سے جواب ذکر ہو رہا ہے. اللہ قیامت کے دن غصے میں ہوں گے، سیدھی سی بات ہے. اللہ معاف کرے، اللہ اپنے غصے سے ہمیں بچائے. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. تو یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ غصے میں ہوں گے اور اللہ غضب میں، اللہ سوال کریں گے کہ تم نے میرے ساتھ تم شریک بناتے رہے، اور پھر تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا. اب اس وقت دنیا میں دلائل کی بات نہیں ہو رہی کہ دنیا میں ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے تھے، تو وہ دنیا کے دلائل جن کو خبریں اللہ یہاں فرما رہے ہیں تو وہ دلائل ان کے سامنے بے معنی ہو جاتے تھے. یہ مراد نہیں ہے. یہاں تو قیامت کے دن کفار اللہ جو ان سے غصے میں سوال کریں گے تو ان کا جواب اس کے لیے یہ استعمال ہوا فعمیت علیہم الانباء یومئذ. یومئذ اس دن، یعنی قیامت کے دن خبریں اندھی ہو جائیں گی. مراد تو اس کا واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا جواب دیں، یہ مراد ہے اس سے. لیکن یہاں اس کو کچھ جواب نہ بن پڑے گا اگر ہم اس کا بامحاورہ معنی کرنا چاہیں تو ان سے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے کتاب و سنت کے جو دلائل پیش کیے جاتے تھے اس کی بات نہیں ہو رہی. تو ان کے لیے خبریں اندھی ہو جائیں گی. یہ یعنی کفار سے جب سوال ہوگا تو کفار کا آگے سے یہ رد عمل ہوگا. تو اس رد عمل کو خبروں سے کیوں تعبیر کیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خبروں سے مراد دلائل ہے. یعنی اب یہ دنیا کی کتاب و سنت کے دلائل نہیں، یہاں یعنی اب جو انہوں نے اپنے عذر کے طور پہ اگر کوئی بات دنیا میں کفار سوچتے ہوں گے کہ اگر قیامت ہوئی، قیامت کا نہیں مانتے تھے، اگر قیامت ہوئی تو ہم کیا جواب دیں گے. دنیا میں کفار جو ہیں وہ جب ان کو نبی یا صحابہ نیک لوگ جب دعوت دیتے تھے توحید کی، بعث بعد الموت کی، رسالت پر ایمان لانے کی، آخرت کی تیاری کر لو، تو دنیا میں کوئی نہ کوئی جواب دیتے تھے نا. تو انہوں نے لازماً کہ اگر قیامت ہو تو قیامت کے دن ہم یہ جواب دیں گے، انہوں نے بڑے دلائل سوچے ہوں گے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں خبروں سے مراد وہ دلائل ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہ جو عربی تفسیر میرے سامنے ہے تو فخفیت علیہم الحجج یا الحجج، تو وہ جو دلائل ہیں وہ ان پر مخفی ہو جائیں گے. ان کو کوئی یعنی وہ جو انسان دنیا میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے انسان الٹا سیدھا کوئی جواب دیتا ہے. وہ دنیا ہے نا، دنیا میں تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور دنیا میں سوال کرنے والا انسان ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ظالم، کتنا بڑا، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو. لیکن یہاں تو اب سوال کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو اب اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور ہیبت سے وہ جو سارے دلائل، ساری حجتیں انہوں نے سوچی ہوں گی، وہ ساری حجتیں وہ دل سے غائب ہو جائیں گی، کوئی جواب نہیں بن پڑے گا کیونکہ جواب ہوگا ہی نہیں کوئی اس کا. اچھا، بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں اس کو خبروں سے تعبیر کیا. وہ کہتے ہیں اس کو خبروں سے تعبیر اس لیے کیا کہ دنیا میں جب ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے تھے کہ جی
یہ توحید کے دلائل ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں، تو ان کے پاس جواب میں کیا ہوتا تھا؟ کیا ان کے پاس بھی جواب میں دلائل ہوتے تھے؟ ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اگر کفار کو، غیر مسلموں کو، یا توحید و رسالت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو اگر کوئی دلائل پیش کیے جاتے، دنیا میں آج پیش کیے جاتے ہیں، تو جو لوگ رسالت میں شکوک و شبہات کے شکار ہیں، جو لوگ توحید کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس کو وہی کیسے کر سکتی ہے؟ تو یعنی دوسرا ان مسئلہ کے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ ان کے جواب جو ہیں وہ بس خبریں اور باتیں، اور ان کے جواب میں کوئی ٹھوس علمی باتیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں جب ان کو دعوت پیش کی جاتی تھی توحید کی اور رسالت کی، تو وہ جو اس کے جواب میں جو دلائل پیش کرتے تھے وہ دلائل تو ہوتے نہیں تھے، وہ سوچ سمجھتے تھے، چونکہ وہ طاقتور ہوتے تھے، ان کے پاس اقتدار ہوتا تھا، ان کے پاس مال و دولت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوتے تھے، الملا قسم کے لوگ ہوتے تھے، سردار قسم کے لوگ۔ تو اب فرعون حضرت موسیٰ کا، آپ اس کا جو بھی سارا معاملہ ہے، اب فرعون دنیاوی طور پر تو اس کے پاس اقتدار تھا، اب حضرت موسیٰ جو بھی دلائل پیش کرتے حضرت، وہ ان کے ٹھوس دلائل تھے، علمی، ٹھیک ہے، معجزات۔ فرعون آگے سے الٹی سیدھی کوئی بھی بات کر دے تو فرعون اور فرعون کے درباری سمجھتے تھے بڑی زبردست بات ہوئی ہے، حالانکہ وہ ساری باتیں کیا تھی؟ خبریں، باتیں۔ دیکھیے میں اب آپ کو، اب دیکھیں مشرکین، جب مشرکین کو توحید کی دعوت دی جائے، وہ آگے سے کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ جی ہمارے بزرگ یہ اتنی کرنے والے، حاجت روا، مشکل کشا، اولادیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، غریبوں کو نوازتے ہیں، گنج شکر، وہ یہ کرتے ہیں، وہ داتا ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ کیا ہیں یہ سارے دلائل ہیں، یہ باتیں ہیں ساری، یہ ساری خبریں ہیں الٹی سیدھی، ایسی خبریں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ان جو دنیا میں توحید و رسالت کی ان کو دعوت، جو ٹھوس دعوت پیش کی جاتی تھی، اس دعوت کے جواب میں ان کے پھوکے فائل جو تھے نا، وہ خبریں ہیں۔ تو یہ جو دنیا میں وہ الٹی سیدھی خبریں جواباً پیش کرتے تھے نا، الٹی سیدھی باتیں، وہ قیامت کے دن تو وہ خبریں ان سے اندھی ہو جائیں گی، وہ بھول جائیں گی انہیں، دلائل تو ہوتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت پہ کبھی غور کریں، ما تعبدون من دونہ، اور یہ آیت قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، 3-4 جگہ پر اس طرح کی آیت ہے، اور یہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ تو ان کے آباء و اجداد نے جو کچھ نام رکھے ہیں، جو ان تک کسی روایت کے ذریعے کچھ در کچھ پہنچی ہے، تو وہ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی کہ یہ چیزیں یعنی ہیں اور ان کو بالکل believe کرنا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یعنی یہ جو مشرکین کو جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی، رسالت کے دلائل دیے جاتے تھے، دیکھیں اللہ نے قرآن میں توحید کے اتنے عقلی نقلی دلائل دیے ہیں، رسالت کے دلائل پیش کیے ہیں لاجک کے ساتھ، قرآن کی حقانیت کے دلائل، بعض بعد الموت کے ان کا جواب کیا ہے؟ قرآن تو حقائق کی بات کرتا ہے، دلائل کی، ٹھوس دلائل کی بات کرتا ہے، اور بار بار کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم۔ اب وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ جواب میں ان کے پاس تو خوب کی باتیں ہوتی تھیں، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ تو ظن کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کو توحید کے، رسالت کے، بعث بعد الموت کے، قرآن کی حقانیت کے ٹھوس علمی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یہ جواب میں ظن و تخمین پیش کر دیتے ہیں، یہ جواب میں اپنے آباء و اجداد کی باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ جی ہمارے ان سے کہا جاتا کہ جی اللہ جب سب سے بڑا ہے اور اللہ معبود ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نہیں جی، ہمارے بڑے جو ہیں وہ ان بزرگوں کے، جن کے بت ہیں،
ان بزرگوں کے لیے بھی نظر و نیاز نکالتے تھے. یہ کوئی دلیل ہے؟ ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے. تو ٹھوس دلائل کے سامنے ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل ظن و تخمین ہیں. ٹھوس علمی حقائق کے سامنے ان کے دلائل خبریں ہوتی تھیں. نہیں تم عبادت کر رہے اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ ناموں کی جن پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک سے مانگو، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم لات منات عزا سے مانگیں گے. اچھا کیوں مانگیں گے؟ جی لات منات عزا وہ بڑی کرنی والے ہیں، وہ اولادیں دیتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز دی جائے تو وہ پھر صحت دیتے ہیں، جو ان کی بات نہ مانے اس کو بیمار کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ سارے ڈھگوسلے ہیں، یہ ساری باتیں کاغذی باتیں. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو تم کاغذی قسم کے دلائل پیش کرتے تھے تو وہ خبریں آج وہ تم سے وہ خبریں بھی اندھی ہو جائیں گی، تمہیں وہ بھی جواب نہیں آئے گا. اور جواب آئے بھی تو اللہ تعالیٰ ایسا جواب دینے دیں گے ہی نہیں. اللہ تو کوئی ٹھوس جواب چاہتے ہیں، ٹھوس جواب ہوگا ہی نہیں ان کے پاس. تو گویا کہ یہ کفار کے دلائل کی کیفیت بیان کی ہے. دنیا میں ان دلائل کو بڑا مضبوط دلیل خیال کیا جاتا ہے. اصل میں مضبوط دلائل نہیں ہوتے کفار کے. قریش مکہ بھی اپنے دلائل کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے. آج اگر ہم بات کریں، آج بھی تو مسلمان ہیں، کفار ہیں، یورپ، امریکہ، اسرائیل، ہندو. اب ایک اللہ رسول کا فرمان ہے، ایک اسلام کی سچی سچی باتیں ہیں، اور ایک یہ ان کے نظام ہے، پھوکے قسم کے نظام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری باتیں بڑی مضبوط ہیں. یہی چیز اس دور میں کفار بھی سمجھتے تھے. اصل میں باتیں مضبوط کوئی نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ اور فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھوس دلائل پیش کرتے تھے، اللہ کی طرف سے معجزات پیش کرتے تھے. جواب میں فرعون کے پاس کیا تھا؟ خبریں، باتیں، ظن و تخمین. لیکن چونکہ اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس مال تھا، تو جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، اس کی فضول باتیں بھی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. آج بھی آپ بالکل اس کو اس طرح سمجھیں. آج اسلام کے جو سسٹم ہیں، اسلام کے جو نظام ہیں، مالیات کا نظام ہو، عدالت کا نظام ہو، تعلیم کا نظام ہو، عبادات کا نظام ہے، جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تو ٹھوس دلائل پر مبنی ہیں. اور جو باطل کی تعلیمات ہیں وہ چاہے جمہوریت ایک پورے دین کے طور پہ انہوں نے نافذ کیا ہوا، جاگیردارانہ نظام، سوشلزم، کیپٹلزم، وہ جب دلائل پیش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جی بڑی مضبوط دلائل پیش کی ہیں، وہ جی سائنٹیفک ریسرچ ہے ان کی. اصل میں وہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ اور کوئی مضبوط دلائل نہیں ہیں. وہ اصل میں چونکہ دنیا کی اقتدار اور دنیا ظاہری طور پر دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، تو ہم لوگ مروب ہو کر ان کی باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ ان کے دلائل کی، ان کے نظاموں کی، ان کے سسٹمز کی یہی اہمیت ہے جو بڑے مضبوط دلائل شمار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے یہ عقل مند لوگ دنیا کے اندر ہیں، لیکن یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا مشرک سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ شرک سے بڑی بے وقوفی کوئی ہو سکتی ہے؟ ان کو پتہ ہے سب کو کہ ہم نے مر جانا ہے. ان سب کو پتہ ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ہمیں پیدا کیا کسی نے. کریشن کا مطلب ہے کریٹر ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے، کوئی اللہ کا منکر ہے یا نہیں ہے، سب کو پتہ مر جانا ہے ہم نے. یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اب مرنے کے بعد اکثر لوگ چاہے کفار ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی قائل ہیں. یہود و نصارہ جو لوگ اپنی کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ تو بعد الموت کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں. توحید کے قائل بھی ہیں، وہ دعوے کی حد تک. یہود بھی توحید کے قائل ہیں، عیسائی بھی توحید کے قائل ہیں، دعوے کی حد تک دونوں توحید کے قائل ہیں. اگرچہ نہ یہود موحد ہیں توحید پر ہیں، نہ عیسائی توحید پر ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی قائل ہیں. تو انہوں نے مر کر جب زندہ ہونا ہے، انہوں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ قرآن کو یہ سچا مانتے ہیں، منہ سے انکار کریں جتنا انکار کرنا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں، منہ سے جتنا انکار کرنا ہے انکار کریں. یہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو پتہ ہے مان لیں گے ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اپنے مذہب کو غلط کہنا پڑے گا، تحریف ہم نے کی ماننا پڑے گا، یہ ماننا نہیں چاہتے. لیکن ان کے دلائل کی حیثیت یہی ہے، فعمیت علیہم الانباء، یہ ان کے دلائل ہیں دنیا میں. خبریں، باتیں، ظن و تخمین واضح ہے. مفسرین نے یہاں یہ مراد لی ہے، یہ ان کے دلائل کی کیفیت ہے کہ ان کے دلائل ٹھوس دلائل نہیں ہیں، وہ کاغذی باتیں ہیں، وہ خبریں ہیں. تو قیامت کے دن وہ خبریں ان سے اندھی ہو جائیں گی اور وہ سوال بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے سے. واللہ عالم. آپ کبھی ان کی اصل میں ہم لوگ مروب ہوتے ہیں کئی مرتبہ، ہم لوگ اس انداز سے اپنے اوپر اعتماد ہو، ہم اپنے اوپر اعتماد کے ساتھ ان کے ان دلائل کو اس انداز سے پرکھتے نہیں ہیں. ہم مروب ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بالکل غلط قسم کے دلائل کو ہم بڑا وزن کے ایک دفعہ دینا شروع کر دیتے ہیں. جی یہ غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں، اورینٹیلسٹ اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اعتراض کا بڑا وزن ہے. بھئی کس قسم کا وزن ہے ان کے اعتراضات؟ جھوٹے اعتراضات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر، قرآن کریم پر ان کے اعتراضات ہیں، قرآن کریم کی آیات پر ان کے اعتراضات ہیں، صحیح احادیث مبارکہ پر ان کے اعتراضات ہیں. آج یہ اعتراضات آج کے ہیں، یہ اعتراضات تو 1000 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں. جب سے اسلام آیا اس وقت سے کچھ اعتراضات مشرکین مکہ نے کیے، کچھ اعتراضات یہود نے کیے، کچھ اعتراضات عیسائیوں نے کیے جو ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اعتراضات ٹھوس اعتراضات تھے ہی نہیں. وہ تو میں نہ مانوں والی بات تھی، وہی انہی اعتراضات کی جگہ لی ہو رہی ہے آج. اس کو ہم کہتے ہیں جی بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہے ان کی، جی بڑے زبردست قسم کے یہ ان کی ریسرچ ہے، ان کے جواب دینے کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. بڑی ریسرچ، دیکھیں تحقیق اور ریسرچ سے انکار نہیں ہے، وہ تو کرنا چاہیے ہر ایک کو، لیکن یہ سمجھنا کہ ان کے دلائل بڑے مضبوط بنیادوں پر ان کے دلائل قائم ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جب تک ہم اس مروبیت سے نہیں نکلیں گے تب تک بڑا مشکل ہے. دیکھیے دین اسلام کیوں یہود کی مخالفت کرتا تھا، کیوں عیسائیوں کی مخالفت کرتا تھا؟ حالانکہ اس وقت بھی یہود جو ہیں وہ ان کا ایک حیثیت تھی، تھوڑے تھے وہ، لیکن ان کی ایک علمی حیثیت تھی، علمی طور پر ان کا ایک مقام تھا، وہ مالدار تھے، تاجر لوگ تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو عرب لوگوں کو امی شمار کیا جاتا تھا، اور یہ جو ہیں اہل کتاب یہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، مالدار تاجر قسم کے لوگ تھے تھوڑے، لیکن لوگوں کو انہوں نے آپس میں اختلافات میں مبتلا کیا ہوا تھا. لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے یہ اپنی چودراہٹ جماتے تھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے آپ نے ہمیشہ یہود کی مخالفت ہی کی ہے، ہر چیز میں یہود کی مخالفت کی ہے. اور یہود کہتے تھے، اب جب قرآن میں احادیث مبارکہ میں ان کی مخالفت ہوئی، یہ کہتے تھے کہ کون سی بات ہے جس میں اسلام ہماری مخالفت نہیں کرتا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں ہماری مخالفت ہوتی ہے. اور ہمارے دین میں یہاں تک احکامات اتر آئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے. صرف ان کی غلط چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف نہیں کیا گیا، ان کی وہ چیزیں جو صحیح تھیں اس میں بھی اختلاف کیا گیا ان سے. مثلا کس صحیح چیز کا اختلاف کیا گیا؟ کس صحیح چیز سے؟ یہ روزہ جو رکھتے تھے، ہاں جی وہ روزہ صحیح رکھتے تھے. نہیں ہفتے کا دن عبادت کا تو وہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا ہوا تھا، وہ ان کے لیے بھی جمعے کا دن مقرر تھا، عیسائیوں کے لیے بھی جمعے کا دن مقرر تھا. انہوں نے اپنی مرضی سے، یہودیوں نے ہفتہ رکھ لیا، عیسائیوں نے اتوار کر لیا. مسلمان یہ ہمیشہ سے جمعے کا دن افضل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سے پہلے سے جمعے کا دن افضل تھا، اور یہی تمام امتوں کے لیے
عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اختلاف کر کے اپنی مرضی سے انہوں نے دن چینج کیا۔ مسلمانوں نے دن چینج نہیں کیا، مسلمان آج تک جمعے کو اہمیت دیتے ہیں اور یہ فطرت ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ دن کی بات ہے، اسی طرح قبلے کی بات ہے۔ قبلہ تمام ادیان میں، تمام دین اسلام تھے، قبلہ تمام ادیان میں خانہ کعبہ تھا۔ حج کے لیے بھی مرکز خانہ کعبہ تھا اور نماز کے لیے قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا، لیکن اہل کتاب نے اپنی مرضی سے، اپنے اجتہاد سے قبلہ چینج، جہاں انہوں نے اور تحریفات کی اپنے اپنے مذاہب میں، اپنے اپنے ادیان میں، وہاں انہوں نے اپنی مرضی سے قبلہ بھی چینج کر دیا۔ اسی طرح اپنی مرضی سے انہوں نے عبادت کا دن بھی چینج کر دیا، لیکن اس میں تو مخالفت کرتے ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں مخالفت کرتے تھے، ان کی غلط چیزوں میں مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح چیزوں میں بھی مخالفت کی۔ فرمایا کہ یہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ تو اللہ کے سچے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں، میں حضرت موسیٰ کا تعلق ان سے زیادہ مجھ سے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم یہود کی مخالفت کر کے روزہ رکھیں گے۔ وہ اگر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، یا 11 محرم کا ساتھ روزہ رکھیں گے، ہم ایک روزہ ساتھ میں لائیں گے۔ یہ کیوں ساری مخالفتیں تھیں؟ ایک ایک چیز میں مخالفت تھی۔ کیوں مخالفتیں تھیں؟ تاکہ مسلمان غیروں کی مروبیت سے نکلیں۔ اس وقت بھی وہ مالدار تھے، تو جب ایک شخص، ایک قوم کسی قوم سے مروب ہو جاتی ہے، ان کے سسٹم کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتی ہے، پھر وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہوتی ہے۔ اسلام نے اصل میں ہمیں خود ہی سکھائی، ہمیں وقار سکھایا، ہمیں اپنی تعلیمات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اپنی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہمارے لیے ہمارا دین بہت اہم ہے۔ تمہارا دین تو وہ تو بدلا ہوا ہے، وہ تو تحریف شدہ ہے۔ تم اپنے دین کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے تمہاری وجہ سے، ہم اپنی تعلیمات کو تمہاری وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہمیں یہ اپنی تعلیمات کے اوپر فخر ہوگا، اپنی تعلیمات کو ہم سچا سمجھیں گے اور ہم اس کو اہمیت دیں گے، تو ہمارے نزدیک پھر کفار کی باتوں کی، کفار کی تہذیب کی، کفار کے دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم ان کے سامنے مروب ہوں گے، جس طرح آج ہم مروب ہیں، تو پھر ہم ان کی ردی قسم کی باتوں کو بھی ہم بڑی کام کی بات کی، بڑی کام کی بات کی۔ ان کے سارے دلائل ردی ہیں ایک اصولی طور پر۔ جی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی سنتوں کی پیروی کرو گے۔ اگر وہ گو کے بل میں بھی گھسے، تم بھی گو کے بل میں گھسو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہود و نصارہ، آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ یعنی اتنی مروبیت بڑھ جائے گی، اور یہ اسلام سے دوری کی علامت ہوگی، یہ دین میں کمزوری کی علامت ہوگی۔ ہاں، آج دین میں کمزور ہیں، آج ہمیں قرآن پر فخر نہیں ہے، آج ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فخر نہیں ہے جو ہونا چاہیے، آپ کی تعلیمات پر۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم عمل نہیں کرتے۔ تو ہم جن مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، یہ اتنی اللہ کی ہم پر احسان ہے۔ دیکھیے، اصل اہمیت دلیل کی ہوتی ہے، دلیل سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور دین اسلام کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کریں گے۔ دلیل کے ذریعے تو دین اسلام ہر دور میں غالب رہا ہے، دلیل کی بڑی قوت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنے دلائل کی اہمیت کو ہم خود ہی بھولے بیٹھے ہیں، ہم خود ہی ہار جاتے ہیں، ذہنی طور پر ہم ہارے ہوئے ہیں۔ ہم کسی سے وقار کے ساتھ اور ایمان بالغیب، ہمارا جو سب سے قیمتی متاع تھا، ہمارا پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، ہم وہ ایمان بالغیب کے بارے میں ہی ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔
اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مسلمان غالب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، قرآن پر عمل کرنے سے آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ترقی کیسے ہو، دنیا کا غلبہ کیسے ہو۔ قرآن کہتا ہے قرآن پر عمل کرنے سے آخرت تو ملے گی ملے گی، دنیا میں بھی عروج ملے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، لیکن اس پر یقین کس کو ہے؟ آج دعوے تو بہت ہیں، یقین کس کو ہے؟ آج اپنے بچوں کی تعلیم میں قرآن کو کون فوکس کرتا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بیکن ہاؤس میں پڑھ کر ہم زیادہ اچھے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ مروبیت ہے غیروں سے۔ آج ہم سمجھتے ہیں انگریزی بول کر ہم زیادہ لوگوں کو مروب کر سکیں گے، ہماری بات میں وزن زیادہ ہوگا۔ یہ کیسی مروبیت ہے؟ غیروں کا لباس پہن کر ہم زیادہ اعتماد سے لوگوں کا سامنا کر سکیں گے۔ آج کوئی بندہ اپنا شلوار قمیض پہن کر کسی بڑی تقریب میں نہیں جا سکتا، شلوار قمیض واسکٹ شیروانی پہن کر۔ کوئی ہمارے دیہات کا ایک کلچر ہے، صاف شفاف سفید کپڑے دھوتی پہن کر کوئی بندہ کسی اچھی تقریب میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ ہندو جو ہیں وہ بڑی سے بڑی تقریب میں دھوتی پہن کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی زبان بول لیتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے، ہم حق پر ہیں۔ ہمیں کوئی شک ہے اس میں کہ ہم حق پر ہیں اور غیر حق پر نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے اندر پوری اعتمادی نہیں۔ بہرحال بات بڑی دور نکل گئی۔ تو ہم حقائق پر ہیں، ہم دلائل پر ہیں، دوسرے لوگ ان کے پاس کاغذی باتیں، پھوکی باتیں ہیں ان کے پاس۔ چلیں بس کرتے ہیں وہ